ابو اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیع بن حراش یقول سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإن من کذب علی فلیلج النار بی قالتنا ابو الولید قالنا شعبۃ جامع میں شداد عن ابن عبداللہ ابن زبیر عن ابی قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن وسلم کما یحدث فلان عن فلان قال اما انی لم افارق ولكن سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار بی قالنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي فليتبوأ مقعده من النار حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبیدہ عن سلمة هو ابن الاقوى رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوان نبی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتلوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں کا انجام اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا خواہ آپ کے خلاف ہو وسلم کے یا آپ کی تائید میں ہو، دونوں طرح حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کرامیہ وغیرہ بعض مذاہب تھے جو کہتے تھے کہ آپ کی تائید میں جھوٹ بولنا جائز ہے، نے ایسی حدیث گھڑ دی جس سے رسول کی شان ظاہر کرنی یا آپ کی دین کی تائید ہوتی ہو، لیکن جمہور علماء کو اور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ کہ ہر طرح کا جھوٹ، اس لیے کہ اگر اس طرح جائز ہو جاتا تو پھر دین پر امن ہی اٹھ جائے گا، ہر آدمی کہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہوگی کیونکہ وسلم کی تائید میں بنائی گئی۔ اس لیے یہ جو روایات امام بخاری نے اس باب میں 5 روایتیں جمع کی ہیں، ایک ہی حکم پر، ایک ہی مسئلے پر، یاد رکھیں۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری ایک ہی طرح کی روایتیں کیوں لایا ہے، 5 روایتیں، کہ دراصل یہ الگ الگ مقاصد کے لیے امام بخاری لایا ہے۔ دیکھنے میں ایک ہی روایت ہے کہ من کذب علیہ، جو مجھ پر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعده من النار، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یہ یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ لیکن امام بخاری اسی مضمون کی 5 حدیثیں لائے۔ پہلی روایت حضرت علی کی ہے، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت بولو، فإنہ من کذب علیہ، جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیلج النار، دوزخ میں داخل ہو۔ یہ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت للزبیر، راوی کہہ رہے ہیں عامر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں یا عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا انی لا اسمعک تحدث عن وسلم وما یحدث فلان فلان، آپ رسول کی حدیث سے بیان نہیں کرتے جس سے فلاں فلاں بیان کرتا، آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ میں نے بیٹے نے باپ سے پوچھا، عبداللہ زبیر نے حضرت زبیر سے پوچھا آپ حدیث سے بیان نہیں کرتے وسلم کی؟ قال انی لم افارق، کہا کہ میں وسلم سے کوئی جدا نہیں رہا، میں بھی ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن سمعت یقول، لیکن میں نے یہ فرماتے سنا کہ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے، اس کی وجہ سے میں حدیث سے بیان نہیں کرتا، کہیں جھوٹی بات نہ منسوب ہو جائے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری، انہ لیمنعنی، مجھے یہ بات روکتی ہے، ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ میں بہت زیادہ تمہیں حدیثیں بیان کروں۔ کیا بات روکتی ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوأ مقعده من النار، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ یہ تیسری روایت ہے۔ چوتھی روایت دیکھیں، سلمۃ بن اقوا کی ہے، سمعت وسلم یقول من یقول علیہ، جو وہ بات کرے مجھ پر ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعده من النار۔ اور 5ویں روایت ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے نام رکھ لو، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ 5 روایتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ حضرت استاد فرمایا کرتے تھے مفتی چونکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو 5 روایتیں ہیں دراصل الگ مقاصد، پہلی جو روایت ہے وہ حکم کو بیان کیا اس میں حضرت علی کی، کہ جو وسلم پر جھوٹ منسوب کرے گا اس کا وہ دوزخی ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، پتہ ہے، کیونکہ جس حکم پر وعید آ جاتی ہے دوزخ کی وہ کبیرہ ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ وسلم کی طرف وسلم نے فرمایا۔ اس لیے جو روایت جھوٹی روایت اس کی تو روایت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا ہے کہ ضرورتاً کر کے حکم بھی بیان کیا جائے۔ البتہ ضعیف روایات جو ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں، جھوٹ تو نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حلال حرام سے متعلق ہے تو اس کو بھی بیان نہ کریں، اگر فضائل سے متعلق ہے تو بیان کر دیں۔ اب یہ پہلی 5 روایتوں کا فرق دیکھیں، امتحانی جگہ آئی، حضرت استاد نے سماعی امتحان میں دیا تھا سوال ہے ہمارے دور میں۔ تو پہلی جو روایت حضرت علی کی وہ تو حکم بیان کر، دوسری جو روایت ہے نا حضرت زبیر بن عوام کی، جب بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے حدیث سے، میں نے کہا میں جدا نہیں رہا، لیکن یہ روایت ہے، یہ صحابہ اکرام کی احتیاط فی روایت الحدیث کو بیان کر رہی ہے بات۔ صحابہ اکرام جو وسلم کے ساتھ رہنے والے، وہ تو کتنی ان کے پاس باتیں تھیں وسلم کی، لیکن وہ روایت حدیث میں بہت محتاط تھے، ایسے ہر وقت بیان نہیں کرتے تھے، بہت کبھی ضرورت ہوتی تو ضرورت کے تحت بات فرماتے تھے، یہ دیکھو بھائی لے لو۔ انسان جب بہت زیادہ بات کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہ احتیاط فی روایت الحدیث، صحابہ اکرام کی احتیاط فی روایت الحدیث، اس کو بیان کی۔ یہ اب حضرت زبیر بن عوام کی روایت اس لیے لائے امام بخاری، یعنی اپنے پہلے مسئلے پر تائید صحابہ کے عمل سے لکھی ہے کہ دیکھو صحابہ بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ اب تیسری روایت انس کی ہے کہ مجھے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے، رسول نے فرمایا جو جھوٹ مجھ پر بولے گا وہ ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ اس سے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حدیث صرف صحابہ روایت ہی نہیں بیان کرتے تھے، اگر روایت ہی بیان نہ کرتے تو روایتیں کیسے آتی، لیکن روایتوں کے بیان میں کثرت نہیں کرتے تھے، روایات کے بیان کیا نہیں کرتے تھے، کثرت، یہ حدیثاً کثیرہ، کثیر حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ جب اس پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ تو خود مکثرین صحابہ میں سے، مکثرین وہ صحابہ کراتے 1000 سے زیادہ جن کی روایتیں ہوں، اور اگر 1000 سے کم ہے تو مقلین ہیں، تو یہ مکثرین صحابہ میں سے 2200 روایتیں حضرت انس رضی اللہ عنہ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں میں حدیث کثیر بیان نہیں کرتا، تو اپنے علم کے اعتبار سے کثیر نہیں کی، یہ بہت تھوڑی ہیں جو ان کو علم تھا، 10 سال وسلم کے ساتھ اندر بھی رہے باہر بھی رہے، اندر بھی خدمت، باہر تو جو اندر بھی بچہ رہتا ہو اور باہر بھی، تو اس کو کتنی معلومات ہیں، اور جنگوں میں بھی ساتھ جاتے تھے، خدمت کے لیے ساتھ لے جاتے تھے جنگوں میں، لیکن انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے بہت تھوڑی سی روایتیں بیان کی ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت ہوگی ماشاءاللہ، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے جو روایات ان کو معلوم تھی وہ نہیں بیان کی، یاد رکھو۔ اور چوتھی جو روایت ہے من یقل علی ما لم اقل، یہ روایت کے الفاظ اس کے سب سے مختلف ہیں، ہاں روایتیں یہی ہیں من کذب علیہ من کذب علیہ، اور یہ ہے من یقل ما لم اقل، اس میں لفظ قال استعمال کیا ہے، کذب علیہ میں تو عمل بھی شامل ہے، کوئی وسلم کا مطلب عمل منسوب آپ نے ایسے عمل کیا، لیکن ما لم اقل میں قول شامل ہے، اس لیے امام بخاری چونکہ اس کے الفاظ دوسرے ان سے مختلف ہیں تو اس کو یہاں پر لائے،
یہاں پر کہ ان الفاظ میں بھی روایت آئی ہے۔ اور آخری ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس میں امام بخاری نے بڑی اونچی بات کی کہ جھوٹا خواب بھی آپ کے منسوب کرنے کی اجازت ہے، کہ میں نے خواب میں وسلم کو اور ایسے ایسے جیسے خواب بڑا کسی کا مشہور ہوا تھا، وسلم نے مجھ سے ٹکٹ مانگا، میں نے ٹکٹ دیا، وہ آئے ربیع الاول کے پروگراموں کے لیے، بہت بڑا مشہور ہوا، اور پھر جج نے بڑی مٹی پلیت کی، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے حافظے کمزور ہیں، بھول بھال جاتے ہیں، بڑا پوری تفصیلات آئی تھی اس پر۔ سر میں ٹکٹ مانگا، میں نے کہا جی ٹکٹ تیار ہے، آپ آئیے۔ پھر پاکستان آئے وسلم، ربیع الاول کے جلسے کیے انہوں نے۔ جھوٹا خواب کی نسبت وسلم کی طرف کرنا حرام ہے، جس طرح قول اور وسلم کی زندگی کی بارے میں کوئی بات بھی منسوب کرنا حرام ہے، خواب بیان کرنا بھی حرام ہے۔ یہ 5 روایات جن کا باہمی فرق ہے، یاد رکھو۔ امام بخاری ان فروق کی وجہ سے امام بخاری یہ ایک ہی جناب وہ مضمون کی 5 حدیثیں باب اس میں من قذف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے، ورنہ امام بخاری کا آپ نے عادت دیکھی ہے کہ ایک روایت لے آتے ہیں باب سے متعلق، ہے 2 روایتیں بس، اور یہاں دیکھیں 5 روایتیں ہیں، حکم ایک ہی ہے کہ وسلم کے جھوٹ بولنا حرام ہے یا گناہ ہے، تو ایک روایت سے پورا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے صحابہ اکرام کے عمل کو بیان کیا، پھر کثرت کو بیان کیا، کثرت نہیں کرتے تھے یعنی کہ بیان ہی نہیں کرتے تھے، ورنہ تو حدیث ہی نہ آتی۔ اور خواب میں بھی اب یہ ابو ہریرہ کی روایت دیکھیں، ان کو تشریح ہے، تسمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو، لہذا محمد نام رکھنا بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، آپ کا حکم ہے، لفظ صرف محمد نام رکھنا، میرے نام پر بچوں کے نام رکھو محمد، بہت اس کی فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں اس میں، اس نام صرف محمد نام رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں جی محمد نام رکھے گا اس کو گالی بھی دے گا، اس کو تھپڑی مارے گا، بھائی نسبت کی معاملہ ہے نا، وہ مراد تھوڑی ہے کہ تمہارا محمد جو پتر ہے وہ مراد ہوگا، اس کو کان کھینچو، برکت نام کی حاصل ہوگی۔ تو ہر نام بھی اسی طرح ہے، ہر نام کسی نہ کسی صحابی کا نام ہے، بڑے تو وہ تھوڑی مراد ہوتا ہے وہاں پر۔ تو تسمو باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، ابو القاسم کنیت تھی، کیونکہ عربوں کی عادت ہے، اب بھی وہ اس سے بولتے ہیں، مجھے نام نہیں لیتے، مجھے ابو طلحہ کہتے ہیں، کیا ابا طلحہ، ہمارے سعودی دوست ابو طلحہ کہتے ہیں، سب کنیت آج بھی۔ تو ابو القاسم چونکہ وسلم کی کنیت تھی، اور یہ یہودی شرارت کیا کرتے تھے کہ ابو القاسم کنیتیں رکھ لیتے تھے، اور وسلم جا رہے تھے تو کہتے ابو القاسم، اور پیچھے مڑ گئے نہیں جی وہ اس کو بلایا تھا ساتھی، اس کا نام پر تھا، اس پر آپ نے سمجھ گئے، بڑے نالائق لوگ تھے، ایسے وسلم کا تمسخر اڑانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، یہ یہودی ایسے نالائق تھے۔ ہمیں تو آج ان کے ظلم و ستم نظر آتے، اس دور کو سوچنے کی بات ہے، وسلم کے ساتھ ان نے رعایت نہیں برتی، نبیوں کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ نہیں برتی، ہم اور آپ کون ہیں ہمارے ساتھ یہ رعایت کریں؟ فرمایا کنیت نہ رکھو، لیکن آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ جو اس کی وجہ تھی وہ مرتفع ہو گئی۔ اب آگے آتا ہے کہ مرانی فی المنام، اس حدیث کو سمجھو، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقط ران، اس نے مجھے دیکھا ہے، فن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بڑی اہم بات آ گئی کہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو آپ ہی کو دیکھتا ہے، کوئی اور کو نہیں دیکھتا۔ اب اس پر علامہ ابن سیرین جو ہیں، جو خوابوں کے بادشاہ ہیں، اور یہ بڑے کبار تابعین میں سے، ابن سیرین کبار تابعین میں سے، ابا اماں دونوں صحابی ہیں ان کے، ہاں جی، ان کی اماں جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کی لونڈی ہیں، اور ان کے جو ابا ہیں سیرین بہت انس رضی اللہ کے غلام ہیں، اور انس نے رشتہ مانگا تھا صدیق اکبر سے ان کی لونڈی کا اپنے غلام کے لیے، کہتے 18 صحابی شریک، بدری صحابی شریک ہوئے تھے ان کے نکاح میں، کہ ابا کے نکاح میں، بہت بڑا آدمی ابن سیرین۔
بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، تابعی، کبار تابعی، اور اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا ان کو امام بنایا تھا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی شمائل پر دیکھو جو شمائل احادیث میں ہے، تو تب تو آپ ہی کو دیکھا ہے، ورنہ کسی اور کو دیکھا ہے اگر ان شمائل پر نہیں ہے۔ جو شمائل آتی ہیں ویسا آپ کو دیکھا ہے تو ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جمہور علماء اور معبرین، اور بھی بڑے بڑے معبر گزرے، تعبیر کی 4-5 ادھر بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث عربی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں دیکھا ہے آپ نے، تو آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی کمی دیکھی ہے تو یہ رائی کی کمی ہے، دیکھنے والے کی، یہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آپ تو آئینہ ہے، آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے تو اس میں اپنی کمی بھی اس کو نظر آتی ہے، اور آئینہ بھی نظر آتا ہے۔ تو بھائی آپ آئینہ پسند کریں بھی، چنگا اچھا ہے کیا ہے تو جی ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ بھی تو خود نظر آ رہے ہو نا۔ ان کی اپنی کمی ہے دراصل، ایک چیز کو دیکھتا ہے اس میں کم پائی تو اصل میں وہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو درست کر لو۔ ایک آدمی ہے داڑھی نہیں ہے، سلم کو دیکھا داڑھی نہیں، یہ بھائی داڑھی رکھو، تمہارے اندر کمی ہے، تو لباس اس قسم کا پہنا ہوا ہے جو صحیح نہیں، تو یاد رکھو اس لیے، لیکن دیکھا آپ ہی کو ہے، آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے، یاد رکھو۔ شیطان آپ کی صورت دکھتا ہے، یعنی شیطان خواب میں بھی نسبت نہیں کر سکتا اپنی کہ جی میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، عجیب سلم نے کی کیا شان ہے کہ حالانکہ خواب میں تو پتہ نہیں شیطان کیا کوئی دکھاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ صبح سے اتنی سونی بیگم میں صبح اٹھتے تو کوئی شے بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کو جرت نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں بھی آپ کو خواب میں آواز آتی ہے یا آپ کا اندر کہتے ہیں وسلم ہے تو آپ علیہ السلام ہی ہے۔ باقی جو کمی بیشی ہے وہ عام طور پر لوگ خواب دیکھتے وسلم کا چہرہ مبارک پورا نظر نہیں آتا، یا کمی ہوتی بھی، ابھی کچھ ایسی کمی ہے جس سے زیارت پوری نہیں کرے گی۔ الحمدللہ اس فقیر نے طالب علمی سے اور بعد تک وسلم کے پیچھے نمازیں بہت پڑھی۔ پہلے خواب میں نے وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، چھوٹی سی مسجد میں 3 آدمی تھے، میں تھا، 2 صحابہ، ابو صدیق ہوں گے، وہ بہر نماز میں تھے، اور آپ سلام سبز کپڑے میں چھوٹے میں نماز پڑھا، تو میں نے ابا جی سے پوچھا تھا، پھر یہ غالباً درجہ ثانیہ کا خواب ہے۔ والد سے فرمایا کہ اتباع سنت نصیب ہوگی، کیونکہ مقتدی مقتدا کے تابع ہوتا ہے، امام کے تابع، یہ والد صاحب نے اس کو تعبیر دی۔ پھر بعد میں بھی الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں سلم نے نماز پڑھائی، اس مسجد میں، اور یعنی سلم اندر محراب میں تھے، اور ہم لوگ جو مدرسے والے تھے ہم یہ باہر سین کی آخری صف میں تھے، زور کی نماز پڑھائی سلم نے۔ اس وقت جو طلبہ پڑھتے تھے وہ بھی طلبہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم یہاں پڑھ رہے تھے، اور ہم دل میں خوش ہو رہے تھے کہ ہم لوگ صحابہ میں سے ہیں کہ آپ سلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ میرے دل میں بات تھی، اور آگے سب صحابہ کا مجمع تھا اس مسجد میں۔ یہ بڑی خاص مسجد ہے، معمولی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد بھی بڑی خاص مسجد ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب، کیونکہ یہ مسجد تعمیر نہیں ہو رہی تھی نا، 1962 سے شروع ہوئی، پھر جنگ شروع ہو گئی 71 کی، اس میں بم وغیرہ مارے، اس کی دیواریں گر گئیں، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہیں ہوئی، 1987 میں شروع ہوئی دوبارہ، 20 سال کے بعد تقریباً تعمیر شروع ہوئی۔ باہر کو بچہ کھیل رہا ہے، دیکھنا آواز آ رہی، ہاں یہ باہر ہے، گن مین نہیں۔ تو حضرت والد رحمۃ اللہ کی اس کی بڑی فکر تھی، کہتے مجھے اللہ موت نہ دینا جب تک اس کی چھت کے نیچے نماز نہ پڑھ لوں، یہ اتنی ان کی فکر رہتی تھی۔ الحمدللہ جب میں فارغ ہو کر آیا 86 میں، تو پھر مجھے بھی اس کی فکر لگ گئی، اور اتنی فکر لگی کہ تمہیں حیرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو مدرسہ عیدگاہ ہے، اس عیدگاہ میں عیدین کے علاوہ مغرب کے بعد کوئی جا نہیں سکتا تھا اندر،
کیونکہ یہ جھاڑ جھنگار جنگل تھا، پورا مٹی تھی، جنگل تھا، جنات بھی بہت ہوتے تھے، میں نے تو جنات آنکھوں سے بھی دیکھے۔ تو میں جب آیا تو بڑا جوش تھا، تو نماز یہاں ہوتی تھی جہاں آپ بیٹھے ہو، یہ مسجد تھی پوری، اور یہاں پر صفحے سے برآمدے میں بھی ہوتی تھی۔ تو میں مغرب یہاں پڑھا کر وہاں چلا، مغرب سے عشاء تک اندر جو مسجد ہے نا، یہ وہ بس بنی ہوئی تھی، ایک کھنڈر کی شکل تھی، اور اندر دب اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ مغرب سے عشاء تک وہاں اوابین 20 اوابین پڑھنی اور ذکر کرنا اور دعا کرنی روزانہ کا، یعنی کہ سانپ بھی پھرتے رہتے، آوازیں آتی تھی، اور کوئی چراغ نہیں لے جاتا تھا اپنے ساتھ، نہ کسی طالب علم کو، ایسا جوش تھا۔ اب تو کمزور کر دیا تم لوگوں کے تعلق نے، پہلے ایسا ایمان یقین تھا ہے۔ وہاں اللہ میاں مسجد بنوا دے، والد صاحب کی تمنا تھی۔ پھر الحمدللہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو اس کی چھت پڑ چکی تھی، اور کچھ فرش بن گیا تھا، تھوڑا سا بیچ والا بنا تھا، دائیں بائیں نہیں بنا۔ پھر جمعے کی نماز بھی والد صاحب، میں جمعہ پڑھاتا تھا تو سب سے پہلے جو جمعے کے لیے آتے تھے تو ابا جی آتے تھے، اب میرا بیان بالکل قریب بیٹھ کر سنتے، ایسے ایسے کر کے، تھوڑا اونچا سننے لگے تھے ایسے کان کر کے، اور مجھے فرماتے کہ بھائی تم جمانہ ناغا کیا کرو، اچھی بات کرتا ہے تم ایسے جمانہ نہ، میں کبھی ناغا نوغا کر لیتا، لوگ ادھر لے جاتے ادھر لے جاتے، اس لیے میری کوشش اب بھی ہوتی جمعہ ناغا نہ کرو اگر میں یہاں ہوں تو حضرت والد صاحب اللہ علیہ نے جب یہ مسجد کی چھت پڑ گئی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے بچہ، کون ہے؟ ٹہلے نہیں، وہ گلی میں کھیل رہے بچے۔ ہاں اس کے بعد دیکھو فرش پر، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اس لیے اصل میں اس کا نام عمر بن عبدالعزیز مسجد ہے۔ اس وقت والد صاحب فرمایا اس کا نام یہ رکھ دیں، ان کو نماز پڑھاتے دیکھا۔ اور ایک والد صاحب کے دوست تھے جو اس مسجد کے لیے وہ بھی بڑی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کو بھی اللہ نے عجیب نوازا تھا، رات دن اسی فکر میں رہتے تھے۔ وہ فوت ہو گئے تھے تو والد صاحب میں نے ان کو سرخ لباس میں دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ والد صاحب فرمایا ایسے تو گھر میں فوت ہوئے تھے۔ تو اس مسجد کی بڑی داستان ہے، وسلم کو پھر میں نے بھی دیکھا نماز پڑھاتے۔ تو فلیتبوّ، تو فرمایا کہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا آپ کی صورت۔ اب اگر جو کوئی کمی ہے شمائل میں، رائی کی کمی ہے۔ اچھا اب اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے تو شاگرد بھی ایسے لوگ تھے۔ انہوں نے وسلم کو خواب میں دیکھا کہ پینٹ شرٹ اور ہیٹ پہنا ہوا ہے آپ نے، جو انگریزوں کا تھا۔ وسلم کو انہیں دیکھا تو بہت روئے، انہوں نے کہا وہ یہ رائی کی کمی ہے، استاد سے سنا ہوا تھا، حالانکہ میں تو ان کو نہیں پسند کرتا انگریزوں کو، اور یہ بہت روئے اور بہت طبیعت پر یعنی بالکل خلوت میں چلے گئے، کیونکہ نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہے کہ میں نے عیسائیوں کے لباس میں وسلم کو دیکھا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، آپ سے بات سنی تھی کہ رائی کی کمی ہے۔ تو آپ نے جواب لکھا کہ نہیں، اس میں ہندوستان کے حالات کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر عیسائیت کا دین غالب آ جائے گا اسلام پر۔ آگے وہی ہوا، ہر جگہ پر عیسائی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اس سے پہلے قبضہ مکمل نہیں تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی ہمارے بزرگوں نے لڑی تاکہ بس اس کا صفایا کر دیں، لیکن بس اس وقت سب، یعنی اس جنگ کے بعد دلی اور دلی کے ارد گرد کا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم یا طالب علم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ ایک انگریز کہتا ہے میں میلوں سفر کیا، ہر جگہ پر کسی طالب علم یا عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، انہیں کسی عالم کو نہیں چھوڑا، نہ طالب علموں کو نہیں چھوڑا، مدرسوں میں پکڑ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے نا، ان کو بھی پھانسی لٹکا دی۔ یہ کل کو جا کر ہمارے انہوں نے دیکھا بھی، یہ مولوی لوگ ہی ہیں جو اتنی جرت رکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی معمولی بات نہیں، بہت بڑی جنگ ہے،
پاکستان کی بنیاد وہی جنگ ہے دراصل، اور ان کا نام بھی نہیں ہے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ اسی وقت انگریز کو پتہ چل گیا کہ یہ مولویوں کے سامنے ٹھہرنا میرا آسان نہیں، اور وہی ہوا۔ بعد میں بھی پھر ریشمی رومال کی تحریک چلی اور ایسی پاؤں اکھڑتے چلے گئے اس کے۔ اچھا، شیطان کیوں صورت اختیار نہیں کر سکتا وسلم کی؟ اس کی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ مظہر ضلال ہے۔ اللہ تعالیٰ یذل، اللہ میں شان اذلال بھی ہے، شان ہدایت بھی ہے۔ تو شان اذلال کا جو مظہر ہے وہ شیطان ہے، سب سے بڑا مظہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر شان کا کوئی ظہور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کا ظہور میں سورج ہے، یہ بھی اس کا نور کا ظہور ہے، چاند بھی، ستارے بھی۔ اللہ رازق ہے، اس رزق کا ظہور، یہ زمینیں جن میں سے کھیتی اگتی ہے، یہ کھیتیاں، یہ اللہ کی شان رزاق کی ظہور ہے۔ تو ہر شان کی ایک ظہور ہے جو اس کائنات میں نظر آتا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گمراہ بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ تو شان اذلال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کا مظہر جو ہے نا وہ شیطان ہے، اور شان ہدایت کا مظہر جو ہے نا وہ وسلم ہے، تو بالکل تضاد ہے۔ زیادہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کسی صورت میں نہیں آ سکتا، اور نسبت بھی نہیں کر سکتا، یہ کیونکہ بالکل تضاد ہے۔ یعنی جیسے پاکی اور ناپاکی کیسے اس کو اختیار کرے گا، یا اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان شیطان لا یتمثل فی صورت۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز محفوظ نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ جو بات فرمائیں گے خواب میں، صبح کو اٹھ کر دیکھا جائے گا آپ کی شریعت پر کہ وہ بات آپ نے جو زندگی میں باتیں فرمائی اس کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہو تو عمل کریں گے، اگر اس کے خلاف ہے تو عمل نہیں کریں گے۔ سننے والا صحیح سن نہیں سکا، اس لیے کہ مغفل کی حدیث قبول نہیں ہے۔ جو آدمی جو ہے نا انشن زندگی بسر کرتا ہے اس کی حدیث قبول نہیں، نائم کی کیسے قبول ہوگی؟ اس کو تو ہوش ہی نہیں، صبح کتنے خواب بھول جاتے ہیں ہم۔ لہٰذا وسلم کو اگر کسی کو خواب میں کوئی بات فرماتے ہیں تو دن کو دیکھیں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اگر کوئی لکھتا کہ حضرت یہ خواب کی تعبیر جواب میں لکھ دے، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث سے خواب گویم، میں نہ رات ہوں نہ رات کے پوجنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں بتاؤں۔ ان غلام آفتابم حدیث آفتاب گویم، میں تو آفتاب کا غلام ہوں، دن کی باتیں کرتا ہوں۔ بات محفوظ نہیں ہے۔ یہ لکھا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو شراب پیتا تھا، بعد میں توبہ طیب ہو گیا، تو سلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا شراب پی لیا کر۔ تو اپنے شیخ کے پاس آیا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے منع کیا تھا، یعنی شراب نہ پینا، یہ جو تم پہلے چھوڑ بھی چکا ہے نہ پینا، تو وہ تیری شیطان نے تیری کان تک بات آتے آتے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے دنیا میں، ہم بات سنتے یار میں نے کچھ سنا تو تھا، پتہ نہیں کچھ یوں تھا یا یوں تھا، دنیا میں ہی ہوتا عملاً۔ اور پھر یہاں بیچ میں اگر شیطان ہی دخیل ہو جائے، اس لیے من کذب علی، اس کے بعد پھر یہ روایت تبورہ رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ باب کتابۃ العلم، امام بخاری نے باب بڑا اہم باب باندھا، یہ سب امتحانی باب چل رہے ہیں۔ علم کی کتابت کرنا، علم لکھنا یعنی حدیث لکھنا۔ امام بخاری حدیث لکھنے کا جواز بلکہ اس کا استحباب بیان کر رہے ہیں کہ مستحب ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ وسلم نے خود بھی حکم بھی فرمایا لکھو، اور خود بھی فرمایا کہ میں لکھ دوں تمہیں، خود بھی لکھنے کا فرمایا، اکتب لکم کتابا، میں خود لکھ دیتا ہوں تمہیں ایک کتاب۔ خود لکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور لیکن حکم بھی فرمایا اکتبو، لکھو۔ معلوم ہے کہ حدیث کا لکھنا جو ہے یہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ وہ جو ممانعت تھی وہ شروع میں تھی، جب قرآن اور حدیث کے اسلوب میں فرق نہیں تھا، اس نے فرمایا کہ کوئی چیز نہ لکھو حدیث قرآن کے علاوہ، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔
ایسی بہت سی چیزیں جو شروع میں منع تھی بعد میں اجازت ہو گئی جب پختگی آ گئی کس چیز میں۔ اب اس میں پہلی حدیث لا رہے ہیں، یہ کتابۃ الحدیث پر دلائل لا رہے ہیں امام بخاری۔ کتاب العلم سے مراد ہے کتابۃ الحدیث، یاد رکھو، مطلقاً علم مراد نہیں، یہاں حدیث کا فن مراد ہے۔ حنا محمد سلام قال اخبرنا وقی عن سفیان مطرف عن شعبی عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں لیکن صغار صاحب، چھوٹے صحابی، چھوٹی عمر کے، وسلم سے انہوں نے روایات نہیں لی، چھوٹے صحابہ 5 سال 4 سال 6 سال 7 سال وسلم سے بس آپ کو دیکھنے کی باتیں کچھ بتائی ہیں، لیکن باتیں وہ نہیں سمجھ پائے، تو ویسے بھی مجمع ہوتا تھا، یہ لوگ تو بچے ہوتے تھے، پیچھے ہوتے تھے، بچے ویسے خودو کھیلنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، لیکن صحابہ بڑے صحابہ سے انہوں نے باتیں لی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی سے پوچھا حل عندکم کتاب، کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ اس سوال کی وجہ 2 چیزیں تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ روافض نے، شیعوں نے مشہور کیا تھا کہ حضرت علی کے پاس الگ سے بھی کوئی کتاب ہے قرآن کے علاوہ، اللہ فرمایا حل عندکم کتاب، اور دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ جو حدیث کی جو قرآن کی تفسیر فرماتے تھے، اور اس میں جو وفور علم اور کثرت علم تھا، اسے پتہ چل شاید آپ کے پاس الگ بھی کوئی کتاب ہے، یہ کیونکہ آپ کو پیغمبر السلام نے باب العلم قرار دیا تھا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں۔ تو اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال اللہ، نہیں کوئی کتاب نہیں، اللہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں، او فہم اوتی ارج مسلم، یا وہ سمجھ ہے جو مسلمان آدمی کو دی گئی، یعنی یہ اللہ کی سمجھ اور دین ہے کہ میں اس قرآن حدیث سے فرمایا کہ اگر میں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں اگر اس سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لا دی جائیں گی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ او ما فی حاضی صحیفہ، یا جو اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے، قل تو ما فی حاضی صحیفہ، صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، دیت کے احکام ہے، وفکاک الاسیر، قیدی چھڑانے کی احکام ہے، ولا یطعم مسلم بکافر، اور یہ لکھا ہے کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ صحیفہ تھا، اس کا نام ہے صحیفہ علی، تو یہ لکھا ہوا تھا وسلم کے دور کا، لکھا ہوا تھا حضرت علی کے پاس، تو معلومہ کہ احادیث لکھی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ صحیفہ علی تھا۔ یہ صحیفہ علی الگ بھی چھپا تھا۔ ایک سال جب میں پڑھا رہا تھا تو اس زمانے میں مجھے مکتب والے نے کہا یہ صحیفہ علی چھپا ہے، تو مجھے مکتب والے اطلاع دیتے ہیں نئی کتابیں ہیں، پھر میں نے یہاں تمام طالب علموں کو تقسیم کیا تھا جو دورے میں تھے اس وقت، صحیفہ علی۔ لیکن اب یہ صحیفہ علی مسند امام احمد بن حنبل جو رکھی ہے اس کا حصہ ہے صحیفہ علی، تو اس کو صحیفہ علی کہتے، تو اس میں 3 قسم کے احکام تھے، ایک تو دیت کے احکام تھے، سلم سے پوچھ کر لکھے ہوئے تھے آپ نے جو فرمایا، اور قیدی چھڑانے کے، اور یہ لکھا تھا لا یقتل مسلم بکافر، یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اس روایت کو لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی کافر کو وہ قتل کر دے، وہ کافر ذمی ہو، معاہد ہو، حربی ہو، کوئی بھی ہو، 3 قسمیں کافروں کی، یہ تو کافر ذمی جو ہمارے یہاں مستقل رہتے ہیں، معاہد جو ویزا لے کر آتے ہیں، اور کافر حربی جن سے ہماری جنگ ہے۔ کہا کہ کسی بھی کافر کو قتل کر دے مسلمان تو قصاص نہیں لیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ حربی میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن معاہد میں اور ذمی میں دیت لی جائے گی، قتل نہیں کریں گے۔ کہتا یہ لا یقتل مسلم بکافر۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، اگر ذمی کو قتل کیا تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، اگر معاہد کو قتل کیا تو تب بھی قتل کیا جائے گا۔ اب اس روایت کا جواب، ان کا دلیل کیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی؟ دار قطنی کی روایت ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں واقعہ پیش آیا، آپ نے قاتل کو قتل کروایا جن نے ذمی کو قتل کیا تھا۔ ایسے ہی واقعہ عمر رضی اللہ کے دور میں پیش آیا، اور ایسے ہی واقعہ حضرت جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پیش آیا۔ ان تینوں واقعات میں قاتل کو قتل کیا گیا۔
اب یہ جو آتا ہے لا یقتل مسلم بکافر، یہ کافر سے مراد ہے کافر حربی. کیا مراد ہے؟ کسی مسلمان کو کسی کافر حربی کے بدلے میں قتل نہیں کرے، کیونکہ جنگیں چل رہی تھی نا اس وقت، جنگیں چل رہی تھی، کافر حربی مراد ہے. اور دلیل آپ کے طحاوی کی حدیث ہے، یہی روایت ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، لا یقتل بمسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، نہ مسلمان کو کافر میں بدلے میں قتل کیا جائے، نہ عہد والے کو عہد میں قتل کیا جائے کافر کے بدلے میں. ذو عہد یہ مسلمون پر کا عطف ہے، یعنی ذمی بھی اگر کسی حربی کو قتل کر دے تو تب بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمان حربی کو قتل کر دے تب بھی قتل نہیں کیا جائے گا. تو ذو عہد فی عہدہ لا کر یہ فرق ظاہر ہو گیا اس حدیث سے کہ یہاں کافر سے حربی مراد ہے، کیونکہ ذو عہد مسلمان پر اس کا عطف ہے کہ نہ مسلمان کو قتل کیا جائے گا، نہ ذو عہد و ذمی کو قتل کیا جائے گا بکافرن، کافر کے بدلے میں. تو معلوم کہ کافر سے مراد کافر حربی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت والی جو قتل و غارت ہوئی تھی نا، یہ وہ مراد ہے. زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے اور کہتے جی اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، وہ کافر قتل کیا تھا، جب وہ تھے وہ بھی کافر تھا وہ بھی کافر تھا. فرمایا نہیں، اب نہیں، لا یقتل مسلم بکافر، جو پہلے جاہلیت میں قتل ہو گئے، آپ نے فرمایا تمام خون میرے اس پاؤں کے نیچے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سب خون ختم، کوئی مطالبہ کسی کا نہیں خون کا. ہاں اب سے نیا معاملہ ہے، آئندہ سے نیا معاملہ ہے. اب اگر ہوگا تو یہ دیت ہوگی یا قصاص ہوگا یا کچھ ہوگا، یہ پہلے نہیں. لہذا اگلی روایت بھی آ رہی، اس میں بھی تفصیل یہی ہے. لہذا یہ لا یقتل بکافرین، اس کی روایت کا تعلق یہ زمانہ جاہلیت کی دماء سے، اس وقت جو قتل و غارت ہوئی آپس میں، اس کا مسلمان ہونے کے بعد قصاص نہیں ہے. چنانچہ یہی بات آگے آ رہی ہے. ابو نعیم فضل دکین غازی شیبان یحییٰ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خزاع قتلوا رجل من بنی لیث، خزاع نے بنو لیث کا آدمی قتل کیا تھا عام فتح مکہ تھا بقتیل منہم، فتح مکہ کے سال ایک قتیل کے بدلے میں قتلوہ، جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا. یعنی ہوا یہ کہ وہ بھی مسلمان زمانہ جاہلیت کا قاتل کو دیکھ لیا، اس بیچارے کو قتل کر دیا، وہ مسلمان تھا. فرقیبا راحلتہ، تو آپ سوار ہوئے، سواری میں خطبہ دیا، قال ان اللہ حبس عن مکہ القتل الفیل، اللہ نے مکہ سے قتل کو اور فیل یعنی وہ جو اصحاب فیل ان کو روک دیا ہے. قال وجل علی الشک ادا، امام بخاری کہتے اس طرح شک کے ساتھ ہی پڑھو اس کو. قال نعیم القتل اب الفیل وغیرہ یقول الفیل، دوسروں نے فیل کہا. سلط وسلم المؤمنون، اب اللہ نے رسول اور ایمان والوں کو یہاں مسلط کر دیا ہے. اللہ وَإِنَّا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قبلی، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے یہ خانہ کعبہ حلال نہیں تھا، یہ حرم، وَلَا تَحِلَّ بعد، میرے بعد بھی حلال نہیں ہوگا. اللہ وَإِنَّ حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں حلال کیا گیا. اللہ وَإِنَّ سَاعَتِي هَٰذَا حَرَامٌ، اب یہ حرام ہے. لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، فرمایا کہ اس کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے. وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. وَلَا تُلْ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، اور اس کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی مگر اعلان کرنے والے کے لیے، یعنی اٹھا جو اعلان کرے. فمن قتل، اب اگر کوئی قتل کیا جائے گا وہ بخیر النظر، یعنی زمانہ جاہلیت کا قتل نہیں، اب اگر قتل کرو گے مسلمان امت ایک دوسرے کو تو دو اس کو اختیار ہے، اختیار اما یوکل، یا وہ جنا وہ دیت لے لے، اما یقاد اہل قتیل، یا یہ ہے کہ اہل قتیل سے وہ قصاص لے لے. فجارج میں اہل یمن، تو اہل یمن سے ایک آدمی آیا تھا، قال اقتل بھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے لکھ دیں. اس کا نام ابو شاہ تھا کہ مجھے لکھ دیں یہ باتیں، میں وہاں جا کر بھی. آپ نے فرمایا اکتبوا لابی فلان، فلاں کو لکھ دو. تو اکتبو کا امر آ گیا لکھنے کا، تو حدیث تھی نا، اکتبو، اپنے عمر فرمایا لکھ دو. قال رجل من قریش، تو قریش کے آدمی، الا الاسخر، اللہ کے نبی اسخر گھاس کو مستثنا کر دیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا. انہوں نے کہا جی اسخر گھاس ہم استعمال کرتے ہیں قبروں میں، درختوں میں، جس طرح دب ہوتی ہے نا، دب کی طرح لمبی لمبی ہوتی ہیں جس سے شرکیاں بنتی ہیں نا، چھتیں بنتی ہیں، یہ ایسی ہوتی وہ. اور نے فرمایا الا الاسخر، فرمایا ان نجل فی بیوتنا قبورنا، کہا کہ وہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے قبروں میں رکھتے ہیں. قال صلی اللہ الا الاسخر، فرمایا سوائے اسخر گھاس کی. یا عباس تھے آپ کے چچا، کہا کہ حضرت
یا آپ نے منع کر دیا کہ درخت کاٹنے سے حرم کے، تو آپ جو ہے اس پر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، قبروں کے اندر بھی بچھاتے ہیں، قبروں کی چھت بھی بناتے ہیں، اور اپنے مکانوں کی چھت بھی بناتے ہیں اس سے۔ فرمایا الا الاسخر، سوائے اسخر گھاس کے کاٹ سکتے ہو۔ تو دیکھو یہ روایت اور پچھلی روایت اب سمجھو، لا یقتل مسلم بکافر، کہ کوئی بھی زمانہ جاہلیت میں قتل ہوا ہے، اب اسلام لانے کے بعد قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اب اگر اسلام کے بعد قتل و غارت کریں گے تو اس کو دو اختیار ہے، یا وہ قصاص ہو جائے گا، اور یا کیا ہو جائے گی، دیت ہو جائے گی۔ چلو۔